السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 47 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود تکذیب کر چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات، آیت نمبر 42، 43 اور 44 میں پچھلے کافر قوموں کا اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ طرز عمل بیان کر کے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دل کو تسلی دی گئی۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اور ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کریں۔ کفار کا یہ پرانا طریقہ ہے اور پچھلے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ان کا یہی دستور رہا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی سمود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کر چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ تو میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی اور ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑا اور مختلف عذابوں سے ان کے کفر و سرکشی کی سزا دی، تو ان پر میرا عذاب کیسا ہولناک اور دردناک ہوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے بارے میں سوچے اور
پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔ اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہ کی تھی، بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھی، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے۔ ارشاد فرمایا کہ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا اور ان میں رہنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ ان بستیوں میں رہنے والے کافر تھے۔ تو اب وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے بلند و بالا محل خالی اور ویران پڑے ہیں، کیونکہ ان میں رہنے والے مر چکے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں، یا کان ہوں جن سے سنیں؟ پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس آیت میں کفار مکہ کو زمین میں سفر کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے مقامات دیکھیں اور ان کے آثار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار مکہ نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات کا مشاہدہ کریں، اور ان کے پاس ایسے دل ہوں جن سے یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کا کیا انجام ہوا، اور اس سے عبرت حاصل کریں، یا ان کے پاس ایسے کان ہوں جن سے پچھلی امتوں کے حالات، ان کا ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کی ویرانی کے بارے میں سنیں تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ پس بے شک کفار کی ظاہری حس باطل نہیں ہوئی، اور وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ان دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دلوں ہی کا اندھا ہونا غضب ہے، اور اسی وجہ سے آدمی دین کی راہ پانے سے محروم رہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور ان قوموں کے بارے میں سننا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس دیکھنے اور سننے سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب دل سے غور و فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں سنا جائے۔ اور جو شخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ تو کرے اور عذاب یافتہ قوموں کے بارے میں سنے، پھر ان کے حالات و انجام میں غور و فکر نہ کرے، تو وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر پاتا۔ لہذا جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں، تو اس وقت دل سے ان پر غور و فکر ضرور کریں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے میں مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قاف میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھو، غور و فکر کے ساتھ دل کو منور کرو، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نفس کو مارو، یقین کے ساتھ اس کو مضبوط کرو، موت کی یاد سے دل کو ذلیل کرو، فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ، زمانے کی مصیبتیں دکھا کر اس کو خوفزدہ کرو، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیدار رکھو، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ، پہلے لوگوں کے قصے سنا کر اسے ڈراؤ، ان کے شہروں اور ان کے حالات میں اس کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ۔ دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا،
اور وہ کس طرح الٹ پلٹ کر دیے گئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو وہ تمام ظاہری اسباب ہونے کے باوجود دین کا راستہ پانے اور حق و ہدایت کی راہ چلنے سے محروم رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھا وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہے، بلکہ اندھا وہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو وہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر غالب رکھتا ہے، اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے تو اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا بدن گناہوں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی بصیرت عطا فرمائے اور دل کی بصیرت سے اندھا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ جیسے نضر بن حارث وغیرہ مذاق اڑانے کے طور پر آپ سے جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فرمائے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ بدر میں پورا ہوا اور مذاق اڑانے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، تو یہ کفار کیا سمجھ کر جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور سورہ معراج کی آیت نمبر 4 میں یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس میں مطابقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جن سختیوں اور ہولناکیوں کا سامنا ہوگا، ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن 1000 سال کے برابر لگے گا اور بعض کفار کو 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔